کب تک مسلمان دھوکہ کھائے گا ان ہمدردی کی باتوں کو سن سن کر؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ممبئی کی سڑکوں پر شہادت بابری مسجد کے بعد جو خون کی ہولی کھیلی گئی تو آپ کی آنکھ کھول دیں گے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا اور ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ٹاڈا لگا کر جیلوں میں سڑا سڑا کر ان کی نوجوانی کو برباد کر دیا۔ مگر آپ بھول گئے، پھر چناؤ پہ چناؤ آیا، سیکولرزم سیکولرزم سیکولرزم۔ ارے بتاؤ بھارت کے مسلمانوں، میں صرف مہاراشٹر کے مسلمانوں سے نہیں، میں بھارت کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، سیکولرزم سے ہم کو کیا ملا؟ سیکولرزم سے صرف مشاعرہ ملا؟ سیکولرزم سے صرف نعرے ملے؟ سیکولرزم سے صرف میٹھی میٹھی باتیں ملی؟ کیا سیکولرزم کی وجہ سے آرکشن ملا؟ نہیں ملا۔ کیا سیکولرزم کی وجہ سے میری مسجد کا تحفظ ہوا؟ نہیں ملا۔ کیا سیکولرزم کی وجہ سے مسجد شہید کرنے والوں کو سزا ملی؟ نہیں ملی۔ کیا سیکولرزم کی بنیاد پر مجھے انصاف ملا، حق ملا، عزت ملی؟ نہیں ملی۔ مگر مسلمان کیا بولتا ہے؟ سیکولرزم۔ کون سا سیکولرزم؟ میں اس سیکولرزم کو مانتا ہوں جو بھارت کے سمویدھان میں ہے۔ میں اس پولیٹیکل سیکولرزم کو کبھی مانتا نہیں تھا، نہ ہوں نہ کبھی رہوں گا۔ مسلمانوں، پولیٹیکل سیکولرزم کو دھتکارو۔ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے۔ ریزرویشن تو تبھی حاصل ہوگا۔ ریزرویشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ریزرویشن اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ کے چیپٹر میں آتا ہے، اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ قوم، وہ کاسٹ جو سوشلی، سماجی اور ایجوکیشنلی، تعلیمی طور پر، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی طور پر پیچھے، اس کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ ہم کسی اور کو ریزرویشن دو، ہم اس کے اوپر خلاف نہیں ہے، دو آپ۔ مگر طرف تماشا یہ ہے، ناانصافی کی حد یہ ہے کہ ہائی کورٹ، ممبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جا سکتا، دیا جانا چاہیے۔ وہ بیکورڈ ہیں سوشلی، ایجوکیشنلی۔ اس کے باوجود بھی یہ 3-in-1 کی سرکار، شیو سینا، راشٹروادی اور کانگریس بھول گئے اور مراٹھا ریزرویشن کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں۔ اسد الدین اویسی کوئی اپنے دماغ سے کوئی اعداد و شمار یا فیکٹس اینڈ فگرز بنا کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم مہاراشٹر کے مسلمانوں جنہوں نے سیکولرزم کے بات پر راشٹروادی اور کانگریس کو ووٹ دیا، کتنے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے گریجویٹ ہوتے ہیں؟ آج کے اس جلسے میں کتنے مسلم گریجویٹ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ 30 بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جلسہ اور 30 گریجویٹ نہیں ہے۔ آپ سوچو پھر، گورنمنٹ کا ڈیٹا کہتا ہے کہ مہاراشٹر میں گریجویٹ مسلمان خالی 4.9 ہے۔ ہندو بھائی کتنے؟ 8.9۔ کرسچین 22%۔ اوورال پورے مہاراشٹر میں 8.7 ہے، جس میں آپ خالی 4.9 ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر آپ دیکھیے ہماری بربادی کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم مہاراشٹر میں پرائمری سکول میں صرف 22% مسلمان بچے اور بچیاں 22% ایڈمیشن لیتے ہیں۔ یہاں پر ہماری ماں اور بہنیں بیٹھے ہیں، یہاں پر صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کا بچہ سکول میں پڑھے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ مسلمان بچیاں سکول میں پڑھے؟ صرف 22% پڑھتے ہیں، اور جب مڈل سکول کو آتے ہیں تو گر کر وہ 13% ہو جاتا ہے۔
پرائمری میں 22, مڈل میں 13 اور میٹریکولیشن سیکنڈری میں آتے آتے 12% ہوتا ہے. ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ میں 7.1% اور گریجویٹ 4.9. یعنی 22 سے شروع ہو کر گریجویٹ ہونے تک خالی 4% پہ آ جاتے مسلمان. آپ ریزرویشن نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مسلمان پڑھنا چاہتا ہے. یہ سنگ پریوار کے ظالم لوگ جھوٹے جو کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتا. مسلمان پڑھنا چاہتا ہے. کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کا پڑھانے کے لیے. تم ریزرویشن دو اس کو. دیکھو ہمارے بچے اور بچیاں آسمانوں کا اونچائی تک جائیں گے. مگر آپ نہیں کرنا چاہتے. یہ تمام کے تمام لوگ, یہ تمام سیاسی پارٹیاں جن کو تم آج بھی اپنے دل میں سوچتے ہو کہ مجلس ہے مگر یہ کیسا کریں گے, ارے اب تو کھولو اپنے دماغوں کو, سنو میری بات کو, نکالو اپنے دماغ سے ان جالوں کو. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچیاں تمہاری اولاد پڑھے؟ 22% پرائمری میں ایڈمیشن اور گریجویٹ سے 4.9. کب تک سیکولرزم کی بات کر رہے ہو؟ ایجوکیشن کی بات کرو, انصاف کی بات کرو, رائٹ کی بات کرو, حصے داری کی بات کرو, تب یہ لڑائی کامیاب ہوگی.